الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے تحت خلاصہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے 15 روزہ تراویح کا اہتمام کیا تھا اور اس میں تقریباً قرآن پاک کا خلاصہ ذکر کیا۔ اب قرآن پاک کی آیات کی تعداد اتنی کثیر ہے کہ سب پر کلام کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور جو کچھ تراویح میں ایک روز میں پڑھا جائے اس کا خلاصہ بھی اگر ذکر کریں اور اس پہ کوئی تبصرہ نہ کریں تو پاسبل نہیں کہ کوئی بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ یعنی سیدھا سیدھا بس یہ سمجھ میں آئے گا کیا پڑھا، لیکن قرآن پاک کا جو ایک مغز ہے اور نزول کا مقصد ہے کہ انسان اس کو سمجھے، اپنا احساس کرے، اس کی کیفیات میں، سوچ میں، فکر میں تبدیلی پیدا ہو، وہ ممکن نہیں ہوتی۔ اسی لیے پھر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اس سلسلے کو 27ویں شب تک جاری رکھا جائے، اور قرآن تو تقریباً ہو چکا تھا تو چیدہ آیات، خاص آیات پر کلام کیا جائے۔ تو آج میں بھی انشاءاللہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات پر کلام کروں گا۔ یہ 208ویں آیت ہے، اور سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احکامات نازل فرمائے، جن میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یعنی اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصورت احکام ہماری طرف متوجہ فرمائی یا ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمائی، ہمیں ان احکام کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جن کاموں کا کرنا اللہ نے لازم قرار دیا ان میں فرض ہے، واجب ہے اور سنت مؤکدہ، یہ تو ہمیں کرنے ہی ہوں گے۔ یعنی جہاں پر نماز میں جو فرض ہے، روزے میں بعض چیزیں فرض ہیں، اخلاقیات میں ہیں، جس چیز میں کسی چیز کا کرنا لازم کر دیا ہو، اس طرح کہ اگر ترک کریں گے تو گناہ کبیرہ ہو، وہ فرض ہوتا ہے، اور اگر اس میں تھوڑی سی نرمی ہے کہ ترک کریں تو گناہ صغیرہ ہو اور کریں تو ثواب حاصل ہو، وہ واجب ہوتا ہے۔ اور ایک سنت موقدہ عمل ہوتا ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، اور ترک کرنے کی عادت بنائیں گے تب گناہ گار ہوں گے۔ ایک دو بار چھوڑا تو برا کیا لیکن گناہ نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں پوری کرنا، اور اس کے جسٹ اپوزٹ پھر تین چیزوں سے اجتناب کرنا۔ فرض کے مقابل ہوتا ہے حرام، واجب کے مقابل مکروہ تحریمی، اور سنت موقدہ کے مقابل اطاعت ہوتی ہے، یعنی اس کو اطاعت کہتے ہیں، سنت موقدہ کے ترک کو۔ تو حرام سے، مکروہ تحریمی اور اطاعت سے بچنا، اگر کوئی ان 6 چیزوں کو پر توجہ کر لے، یعنی 3 کا ارتکاب اور 3 سے اجتناب، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، یعنی پورا داخل ہو گیا ہے۔ یہی مقصود ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو اختیار کرنے کے سلسلے میں بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار کو سلب کر لیا ہے اور ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ یہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا اور ان سے تمہیں بچنا ہی ہوگا۔ ان میں چوائس نہیں ہوتی۔ ہاں، اس طرف جواز میں تھوڑی چوائس ہوتی ہے، کہاں پر؟ جب آپ اس سے نچلے درجے میں آئیں، یعنی سنت غیر موقدہ ہے یا نفل و مستحب عمل ہے، اسے کریں تو ثواب، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو سنت غیر موقدہ ہے اس کے ترک کو شریعت نے تھوڑا سا ناپسند کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ گناہ گار ہوں، اور مستحب اور نوافل کے ترک میں تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح بھی ان کے اپوزٹ آ جائیے، سنت غیر موقدہ کے مقابل مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، تو مکروہ تنزیہ عمل کرنا گناہ نہیں ہوتا، اور مستحب کے مقابل خلاف اولا ہوتا ہے، وہ بھی اگر آپ کریں تو ترک مستحب ہوگا، اس میں تو گناہ نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے یا آپ سے پوچھتا ہے کہ اسلام میں پورا داخل ہونے کا کیا مطلب ہے، تو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی فرض پورے کرو، واجب، سنت موقدہ، اور اس کے مقابل حرام، مکروہ تحریمی اور اطاعت سے بچو۔ اگر آپ یہ 6 چیزوں پر عامل ہو جائیں تو سمجھ لیں اسلام میں پورے داخل ہو گئے۔
لیکن اب آپ غور کریں گے تو ہم لوگ ان چیزوں کی ادائیگی سے بھاگتے ہیں اور جن چیزوں سے اجتناب کرنے کا حکم ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اپر لیول سے آئیں تو بڑے بڑے گناہ، بہت سے زنا کر رہے ہیں، ان کو منع کیا جائے وہ باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی ہی تعویلیں پیش کرتے ہیں زنا کی، بعض شراب پینے کے سلسلے میں، اسی طرح ڈرگس یوز کرنا، اور پھر اسی طرح گھر کے اندر بیوی کو ظلم، بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہی ہے، شوہر کا ظلم کرنا حرام، بیوی کا بدتمیزیاں کرنا حرام، لیکن وہ اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری مارکیٹس میں جو کاروبار کا نظام چل رہا ہے، شاید ہی کوئی یہ سیکھے کہ کاروبار میں مجھ پر کیا چیز فرض ہے، کیا واجب، کیا اس میں سنت موقدہ، اور کون سا عمل کروں گا تو یہ حرام، مکروہ، تحریمی احساس کے درجے تک پہنچے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر سمجھانے کی کوشش کریں، دین سکھانے کی کوشش کریں تو انسان اسے مادی فائدے اور نقصان کے ترازو میں تولتا ہے۔ اگر اس میں دنیا کو نقصان ہوتا نظر آئے تو بولتا ہے بھائی یہ بس آج کل کے دور میں سب چلتا ہے، چھوڑ دو، اور اگر فائدے کے پہلو نظر آئیں تو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا جائے۔ اسی طریقے سے ظاہری وضع قطع کے اعتبار سے، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے اعتبار سے شریعت نے لمیٹیشنز قائم کر دی ہیں اور ان کی ترجیحات اور درجہ بندی متعین کر دی ہے۔ چنانچہ کھانے پینے میں بھی دیکھیں گے جو طیب حلال ہے وہ کھا سکتے ہیں، جن چیزوں کا کھانا جائز قرار دیا وہی کھا سکتے ہیں، اور جن کا حرام قرار دیا وہ نہیں کھا سکتے۔ مثال کے طور پر جیسے سی فوڈ ہے، ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں اس میں مچھلی کھا سکتے ہیں، اور مچھلی وہ ہوگی کہ جس کو عرف عام میں مچھلی کہا جائے یا مچھلی جس کو مچھلی قرار دیں وہ کھا سکتے ہیں، باقی سی فوڈ منع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام سی فوڈ جائز ہے لیکن وہ منع، ہمارے نزدیک منع ہے۔ تو اب اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ انسان جو جس چیز کے جواز کا حکم ہے وہ کھائے اور باقی سی فوڈ کو ترک کرے۔ ایسے ہی دیگر چیزوں کے معاملات ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ چیتے چیتے اگر ہم اس پہ کلام کریں تو بہت طویل ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان جہاں پر مجبور کر دیا گیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو فرض پورا کرنا ہے، واجب سنت موقع تو کرنی ہے، اس میں کوئی ہچر مچر نہ کرے کہ نہیں جی میں یوں نہیں کر سکتا، میرے پرابلم یہ مسائل، اور جہاں بچنے کا حکم ہے کہ حرام، مکروہ، تحریمی ساتھ سے بچو، وہاں یہ نہیں کہ جی مجھے تھوڑی بہت اجازت ہو، بس میں کیا کریں جی ہم تو مجبور ہیں، زمانے کو بھی دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، یہ چیزیں غلط۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات خود فرض، واجب اور سنت موقعہ میں شریعت رعایت دیتی ہے، اسی طرح بعض اوقات حرام تک کے ارتکاب کی شریعت اجازت دے دیتی ہے مجبوری کی حالت میں۔ مثال کے طور پہ جیسے حالت اضطرار ہے، انسان جنگل میں جا رہا ہے اور 3-4 دن کا فاقہ ہو چکا ہے، موت کا یقین حاصل ہو رہا ہے، اب اچانک سامنے کوئی مرا ہوا گدھا نظر آ گیا۔ اب مردار کھانا حرام ہے، حرام قطعی ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور پھر گدھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منع فرمایا، لیکن اب چونکہ جان جا رہی ہے، شریعت خود کہتی ہے بقدر ضرورت اس میں سے کھا لو، وہ کھا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہمارے بعض بہن بھائی ایک تو دین کو اپنی عقل، سمجھ اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے ذریعے جانتے، اتنا ذہن میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شرعی حکم سامنے آتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے بارے میں جو شریعت سے وابستہ لوگ ہیں ان سے معلوم کریں، بلکہ جو اسی طرح کی ناقص معلومات اور قریبی لوگوں سے چیز معلوم کی ہوتی ہے، تعلیم شرع کو فوراً اس کے مقابل لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ آج شریعت اس مقام پہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ جو تعلیم شرع ہے تمہارے لیے اس میں اس حد تک تخفیف ہو سکتی ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، ہمارے ملک پاکستان میں اگر کوئی بہن نقاب نہ کرے اور اس کو کوئی شرعی عذر مجبوری نہ ہو تو گناہ گار ہوگی، کیونکہ علماء متأخرین نے چہرے کے پردے کو واجب قرار دیا۔ لیکن باہر کے ملکوں میں جو ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ہیں، اسکولز میں پڑھ رہی ہیں، کالجز میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، اور وہ اگر نقاب کرتی ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے، بعض جگہ تو پابندی بھی ہو سکتی ہے، تو ان کو اجازت ہوگی۔ بلکہ اگر ماحول بہت زیادہ خراب ہے کہ بچی اسکارف پہن کر بھی جائے تو نگاہوں میں آئے اور اس پہ طنز ہوں اور اس کو ایکسٹریمسٹ سمجھا جائے اور اس کے بارے میں مطلب لوگوں میں اشتعال اور غصہ پیدا ہو اور وہ پھر حملہ بھی کر سکتے ہوں، فرض کر لیں ایسا ماحول ہو جائے تو وہ حجاب اتار کے بھی جا سکتی ہیں، مطلب ایسے برہنہ سر بھی جا سکتی ہیں۔ جیسا جیسا سختی ہوتی ہے، جیسے جیسے حالات انسان کے ناموافق ہوتے ہیں، شریعت اس کو رعایت دیتی ہے۔
ایسے ہی کاروباری جو لین دین آج کل ہو رہا ہے، اس میں بھی ہماری شریعت نے بڑی نرمی رکھی ہے کہ ایک چیز آپ کتابوں میں پڑھیں گے اس میں لکھا ہوگا ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے قبضے کے بغیر چیز کو آگے نہیں بیچ سکتے، پہلے آپ قبضے میں لیں گے پھر آگے بیچیں گے۔ تو اب قبضے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اسے خرید کر اپنے پاس محفوظ کریں، لیکن بعض اوقات ایسا کرنے میں بہت شدید نقصان ہے۔ جیسے آپ کا کوئی بہت ہی زیادہ مال آپ نے امپورٹ کیا، ابھی وہ پورٹ پہ پڑا ہوا ہے، گودام میں رکھا ہوا ہے، اگر اس کو قبضے کی یہ صورت بنائیں کہ آپ پہلے اپنے ٹرکس میں لوڈ کروائیں، اپنے پاس لے کر آئیں اور اس کے بعد پھر کسی کو بیچیں، تو لوڈ کروانے میں اور لانے میں اتنا خرچہ ہو جائے گا کہ پروفٹ تو اسی میں نکل جائے گا، پھر بیچے گا کیا انسان؟ تو اس لیے پھر اس نے ایسے لوگوں کے لیے شرعی لحاظ سے رعایت سے پہلے نکلیں گے کہ ان کے لیے قبضہ کیا متحقق ہوگا۔ اگر ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، فرض کرنے گودام میں تصرف کا اختیار ان کو پورا دے دیا گیا ہے تو اٹھاؤ مال اور چاہے رکھو، وہ کرایہ وغیرہ دے رہے ہوں گے وہ اتنے دن تک، یہ اختیار مل گیا، بس قبضہ ہو گیا، اب وہ کسی کو سیل کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں وہاں سے اٹھا لو۔ تو یوں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ شریعت خود رعایت دیتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اسلام سے بھاگنے کے بجائے اسلام کے قریب آئیں، اور جو واقعی فتویٰ دینے کے اہل ہیں، خصوصاً ایسے مفتیان کرام جو موجودہ دور کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھ کر اور یہ بات جانتے ہیں کہ شریعت کہاں رعایت دیتی ہے اور کہاں بالکل سختی کا حکم ہے، ان سے مشاورت جاری رکھیں تو آپ کے لیے رعایت ملے گی۔ ہاں، اگر وہ خود یہ کہتے ہیں علماء کی یہاں رعایت نہیں ہو سکتی، اب ضد نہ کریں، اب اس آیت پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے آپ کی عقل، آپ کی سوچ، آپ کی فکر اپنے مقام پر، لیکن ہر عقل مند آدمی شریعت کو مکمل جانتا ہو یہ ضروری نہیں۔ خصوصاً میں باہر والے جو ہمارے بہن بھائی ہمیں اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں سن رہے ہوں گے، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں چلے جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، اور دین کے معاملے میں بھی اسی سمجھداری کو یوز کر کے جہاں چاہیں اپنے لیے رعایت کے پہلو از خود نکال سکتے ہیں۔ ایسا اگر آپ کریں گے تو شدید نقصان کا شکار ہوں گے، خود بھی تباہ ہوں گے، اپنی آنے والی نسلوں کو اس تباہی میں ڈال دیں گے کہ آپ قبر میں جا کے بہت پچھتائیں گے۔ اس لیے کہاں رعایت ہے کہاں نہیں، یہ شرعی طور پر جو لوگ اس کی اہلیت رکھتے ہیں، شریعت نے ان کو اختیار دیا، ان سے مشاورت کریں۔ اب اگر آپ کے سامنے ایسا مسئلہ آتا ہے، یعنی وہ ایسا بتاتے ہیں جس پر عمل کرنا آپ کو بہت مشکل لگے، آپ ان سے معلوم کریں کہ اس میں میرے لیے کوئی رعایت کا پہلو ہے یا نہیں۔ اگر نہ ہو تو بس پھر آپ کو کرنا ہی کرنا، ہمت کر کے عمل کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور حالات کو آپ کے موافق کر دے گا۔ تو اس لیے اس پہ توجہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان آپ کو پتا ہے کہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، اور اس کا پہلا ٹارگٹ اور سب سے خوبصورت ٹارگٹ جو ہے وہ ایمان ہے۔ یہ چاہتا ہے انسان کے ایمان کو برباد کر دے، اور اس لیے شیطان کی اطاعت کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور شیطان کو نازک موقع دیکھ کر اس ایمان کو ضائع بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم شیطان کی اطاعت نہ کریں، شیطان کا کہنا نہ مانیں۔ اس کے لیے بھی یہی جو میں نے بھی تفصیل ذکر کی بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ ہم سب سے پہلے یہ جانیں اور اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ ہر شعبہ زندگی میں تمہارے لیے کیا کیا کرنا فرض، کیا واجب، کیا سنت موقدہ ہے، اور ان تمام چیزوں میں کیا حرام ہے، کیا مکروہ تحریمی، کیا اصاعت ہے۔ اگر ان تین کا ارتکاب اور ان تین سے اجتناب یعنی دور ہٹ جانا ہم اختیار کر لیں تو سمجھ لیں ہم شیطان کے چنگل سے آزاد ہیں، اور اگر ان میں کسی میں کوتاہی ہے تو اس کا مطلب شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو باہر کے ملکوں میں نے دیکھا ہے خاص طور پر گھروں کے اندر پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ماحول بعض اوقات باہر کا ایسا ہوتا ہے کہ مطلب عریانیت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ گھروں کے اندر بھی جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس میں عریانیت کو اتنا خیال نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے تو باہر بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باہر پہ ایک مجبوری تھی، اگر ایک لڑکا یونیورسٹی جا رہا ہے اور وہاں پہ لڑکیاں مختلف قسم کے لباس پہن کر آ رہی ہیں اور اس کی اچانک نگاہ پڑتی ہے، وہ ہٹا لیتا ہے، پھر ادھر پڑتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو پرمیشن مل گئی کہ آپ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پر بھی جیسے مرضی پروگرام وہ دیکھ لیں۔ کیوں؟ ایسی لڑکیاں تو باہر بھی ہیں۔ وہاں پر ایک مجبوری ہے، یہاں کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔
یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں تو آپ کی اگر نگاہ پڑ رہی ہے وہ اطاعت شیطان میں اس وقت شمار ہوگی جب قصدن ڈالیں گے، اور اچانک اٹھے گی نگاہ پھیر لیں تو ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ٹی وی کے اوپر کون سی مجبوری ہے؟ اس لیے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، خراب قسم کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی توجہ نہیں ہوتی اس پر کہ یہ کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ چونکہ ہمارے اطراف میں ایسا ماحول ہے اس لیے اگر ٹی وی پر بھی ہے تو کوئی بات نہیں، سمے تو وہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو فرق پڑے نہ پڑے، یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر تم کوئی منظر دیکھو تمہارے باطن میں خرابی پیدا ہو تو منظر دیکھنا حرام، اور نہ ہو تو تم دیکھتے رہو؟ ایسا تو نہیں ہے، مطلق شریعت نے منع کیا ہے، اس لیے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ شیطان کی اطاعت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، بد نگاہی کرنا، قرآن پاک کو بالکل یا چھوڑ دینا، شرعی احکام نہ سیکھنا، تو یہ چیزیں جو ہیں اطاعت شیطان میں ہوتی ہیں، ہمیں ان پہ توجہ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید آیات میں ارشاد فرمایا، یہ 212ویں غالباً آیت ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ بہت ہی توجہ طلب آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، وَهُوَ كَافِرٌ، وَفَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ ہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ کافر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کافر اصلی ہوتا ہے اور ایک کافر مرتد ہوتا ہے، سمجھ لیجئے۔ کافر اصلی تو وہ ہے کہ جو شروع سے ہی کافر ہے، کسی کرسچن کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، یہودی کے اور ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، یہ کافر اصلی کہلاتے ہیں۔ اور ایک کافر ہوتا ہے جس کو مرتد کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، اور پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو وہ مرتد کہلائے گا۔ اور اسی کے مرتد کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جس نے تم میں سے اپنے دین سے ارتداد اختیار کیا، یعنی وہ دین کو چھوڑ بیٹھا اور پھر اس کو اسی حالت میں موت آ گئی کہ وہ کافر تھا، یعنی اس نے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، دوبارہ اسلام کی طرف نہیں آیا، تو اس کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنمی ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے بہت توجہ رکھنی چاہیے کہ غیر مسلمین کے ساتھ ایسا ربط یا ان کے درمیان ایسا گھل مل جانا کہ انسان کی نگاہوں سے اسلام کی اہمیت اور عظمت ختم ہو جائے اور کسی دوسرے مذہب کی اہمیت زیادہ بڑھ جائے، وہ چاہے آپ ان کے ساتھ گیدرنگ اختیار کریں، ان کے ساتھ رہتے ہوں، یا سوشل میڈیا آج کل پورے گلوبل ولیج بن چکا ہے کہ سب آپس میں مطلب رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر اس طرح کی روش جاری رہی تو یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کو موقع دیکھ کر اور پھر اس قسم کا کوئی آدمی مل جائے کہ یار یہ مذہب کی پابندیاں کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ یعنی میں نے جملہ خود سنا، کسی نے کہا کہ یہ مذہب ہے جو ہمیں جدا جدا کر دیتا ہے، اس مذہب کو ختم کر دو تو سب پھر انسانیت کے نام پر ایک ہو جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمہارا ایک ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ کیوں ایک ہو جائیں؟ اگر مذہب ہمیں جدا کرتا بھی ہے عقائد کے لحاظ سے تو یہ تو نہیں کہتا کہ تلوار اٹھا کے مارنا شروع کر دو، وہ ایک لمٹ میں ہمیں تعلق قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کیا ملنا اسی طرح ہوگا کہ مذہب کو چھوڑ دیں، مذہب کا انکار کر دیں اور پھر ہم ملیں؟ کون سی نئی چیز کر لیں گے آپ ذرا بتائیے جو مذہب میں رہتے ہوئے کرنا منع تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ خیال ہے کہ مذہب جدائیاں پیدا کرتا ہے، مذہب جدائی پیدا نہیں کرتا، مذہب صحیح اور غلط میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جو باہر کے لوگ ہیں میں ان سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو شروع سے ہی دین تھوڑا بہت ضرور سکھائیں، اسلام کی عظمت دل میں ڈالیں، آخرت کے بارے میں زیادہ تر بتائیں کہ دنیا کی زندگی تو مختصر سی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، مسلمان کو کیا ملے گا اور کافر کے لیے کون سا عذاب ہے۔ اس کا فائدہ ہوگا بچے شروع سے ہی اسلام سے محبت رکھیں گے اور کفر کی دل میں نفرت رہے گی۔ تو کسی موقع پر ایسا نہیں ہو کسی لڑکی کی محبت میں، دوستوں کے گروپ کی محبت میں
یا مطلب ویسے ہی کوئی اسلام کی پابندی سے چڑھ کر اور ان کی مذہبی آزادیوں کو دیکھ کر خدا نخواستہ اور اپنے مذہب کی پابندیوں کو دیکھ کر متنفر ہو کر ان میں شامل نہیں ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہو جائے، یہ خطرہ رہے گا، اور انشاءاللہ جب آپ سمجھائیں گے تو نہیں ہوگا. کتنے بچے ایسے ہیں باہر کے ملکوں کے، خاص طور پر ان کے پیرنٹس نے ہمیں بتایا کہ کوئی تو شیطان پوجنے والوں کے ساتھ مل گیا ہے، کوئی لڑکی کی محبت میں اسی کے مذہب میں چلا گیا، یعنی اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا. تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے توجہ رکھیے. بعض اوقات یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ بعض اوقات انسان اپنے مذہب کو چھوڑتا نہیں ہے ظاہری اعتبار سے. آپ اس کا نام بھی وہی رہے گا، اگر محمد اکرم ہے تو جی محمد اکرم صاحب ہیں، اور وہ کہے گا میں مسلمان ہوں سب کچھ، لیکن کچھ ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے باطن میں نظریات کی عقائد کی تبدیلی ہو جاتی ہے جو ظاہر میں نظر نہیں آتی، اور وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. کیونکہ عقیدہ کوئی باہر نظر آنے والی شے نہیں، یہ دماغ میں موجود ایک ایسا نظریہ ہوتا ہے جس کے پیچھے شرعی دلیل ہوتی ہے. مثلا اللہ ایک ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے آپ کے شرعی دلیل قرآن حدیث وغیرہ موجود ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ عقیدہ ذہن میں بدل جاتا ہے. جیسے مثلا آپ کسی کے ساتھ بیٹھے فرض کر لیں اور وہ کہتا ہے یار یہ جنت دوزخ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسی بس مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں تاکہ لوگ کرپشن سے بچیں، برائی سے بچیں، اس لیے بیان کی گئی ہیں. اب ہمارے ذہن میں یہ آ گیا خدا نخواستہ کہ ہاں یار صحیح کہہ رہا ہے، یہ جنت دوزخ کچھ نہیں ہے. اب ہم لوگوں کے سامنے نہیں کہہ رہے، کوئی پوچھ رہا ہے آپ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ذہن میں آ چکا ہے کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. اور جیسے ہی اس کا عقیدہ بنے گا کہ جنت دوزخ کچھ بھی نہیں ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان ہی نہیں رہا. تو یوں بڑا خطرناک ہے کہ ایک تو جہالت، اور دوسرا پھر ایسے مطلب لوگوں کے درمیان رہنا جو آپ کے عقیدے کے حامل نہ ہوں اور آپ کے مذہب کے حامل نہ ہوں، اس سے باطن میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لہذا ہر ایک کو بڑی توجہ کرنی چاہیے. بعض لوگ، میں اپنی بہنوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا، محلے کی وجہ سے اور مطلب ویسے ہی کوئی پرانے تعلقات کی بنا پر ایسے لوگوں سے دوستیاں جاری رہتی ہیں جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے. اس میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم تو عقیدے کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو بس وہ پڑوسن تھی اس کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار عقیدے کی بات آ بھی جاتی ہے. ایک ہی لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان کا نظریہ بدلا اور آر یا پار کا معاملہ ہو جائے. اس لیے بہت احتیاط کریں، نہ ملیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں یہ گمان بھی ہو کہ ان کے نظریات میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ مسائل ہیں. تو اس لیے، اور خصوصاً غیر مسلمین سے میں تو اکثر ہی کہتا ہوں باہر کے لوگوں سے کہ آپ میل ملاپ رکھیں، ضرور رکھیں، تاکہ آپ کے پڑوس میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے دل میں خدا نخواستہ یہ بات نہ آئے کہ اسلام دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، ان سے ملنے سے روکتا ہے، یا آپ کے بارے میں اور کوئی منفی تاثر ان کے ذہن میں پیدا ہو. پیار محبت سے ملیں، اور لین دین گفٹس وغیرہ کا یہ معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ انوالومنٹ نہ رکھیں. جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ ان کی صحبت کی وجہ سے اسلام کی کوئی پابندی بری سی لگ رہی ہے، ذہن میں بھی آ رہا ہے یار ہمارے اسلام میں بڑی سختی، ان کے لیے وہ کتنا اچھا نرمی ہے، بھائی یہ اس طرح کی کچھ آنے لگے، فوراً سائڈ میں فوراً اس صحبت کو ترک کریں. اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ انسان ارتداد کی طرف چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے سے آیت ہے، آیت نمبر 219. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب یہ اصحاب آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. انہیں پوچھا گیا، یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی بات ہے جب حرام نہیں کی گئی تھی، تو سوال ہوا رسول اللہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے. نفع اس طرح ہے کہ شراب بعض چیزوں میں نفع دیتی ہے، سرد علاقوں میں گرمی پہنچاتی ہے، بعض بیماریوں میں نفع بخش ہوتی ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے مطلب تو اس میں اگر پئیں تو زخم جلدی ٹھیک ہوتا ہے اور چوٹ کا درد جلدی ختم ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ منافع بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے.
یہ بڑے نفیس انداز سے، کیونکہ قرآن کا حرمت شراب کا حکم بتدریج نازل ہوا، آہستہ آہستہ۔ تو معاشرے میں شراب کا پینا عام تھا، اگر اللہ تعالیٰ ایک دم حکم نازل فرماتا اور وہ اس کا قدرت رکھتا تھا، وہ چاہے تو فوراً سب چیزوں کو حرام کر دے، مجال انکار نہیں کسی کو کرے تو ٹھیک ہے جہنم میں جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ہم پر کرم فرماتے ہوئے، ہم پر سے مراد جو اس زمانے میں لوگ تھے خاص طور پر، آہستہ آہستہ حکم نازل فرمایا۔ پہلے اس کی قباحت، پھر اس کے بعد لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اس سے روکا، اور پھر آخر میں اس کو رجس من عمل الشیطان قرار دیا کہ یہ گندگی ہے اور شیطان کے عمل سے ہے، اور فانتہوا کے الفاظ ہیں کہ اس سے باز آ جاؤ۔ تو پھر حرمت کا حکم گویا کہ نازل ہو گیا بتدریج۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ بعض چیزوں کے اندر گناہ بھی ہوتا ہے اور نفع بھی ہوتا ہے، اور اگر کسی چیز میں گناہ کا پہلو زیادہ ہو، اگرچہ تھوڑا نفع بھی ہو، تو انسان کو چاہیے کہ گناہ کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے کراہت کرے اور اس سے دور ہو جائے۔ اس لیے شراب میں تو خاص طور پر اب یہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں اجتناب کرنا ہوگا۔ میں خاص طور پر ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو بعض اوقات انٹرنیشنل فلائٹس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور شراب سرو ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ یہ سوچ کر کہ یہاں کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے، یا پھر وہ پی کر ہی دیکھ لیتے ہیں، خدا نہ کرے اگر کسی کے ذہن میں خیال بھی آئے تو وہ گھبرائے، ڈرے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور شراب کا ایک گھونٹ بھی، ایک قطرہ بھی حرام قطعی ہے، یہ پیٹ میں جائے گا تباہی مچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر لعنت فرمائی، 10 افراد پہ لعنت ہے، جن میں سے ایک یہ شراب پینے والا بھی ہے۔ تو شراب پینا باعث لعنت ہے، اس کا ایک قطرہ پیٹ میں پہنچے گا تو تباہی مچائے گا، اس لیے اس گندی شے سے دور رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اگلی آیات میں بیان فرماتا ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مومنین سے فرما رہا ہے کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مشرکہ عورت یہاں مراد یہ ہے کہ جو اہل کتاب کے علاوہ ہوں، کیونکہ اہل کتاب سے یعنی کرسچن سے یا یہود سے نکاح کرنا ہماری شریعت میں یعنی قرآن کے حکم کے مطابق جائز رکھا گیا ہے، لیکن اب موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے چونکہ ان کے عقائد بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی معرفت تک حاصل نہیں ہے۔ یو کے وغیرہ میں تو ہم یہ دیکھا، میں نے کافی دیکھا کہ اب چرچوں میں کوئی آتا ہی نہیں ہے، وہ چرچ بک رہے ہیں اور ان کو مسجدوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا میری بات پر غور کیجیے گا کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور فقہا نے بڑا کام کیا، اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں، میری 30 سال زندگی ہے، کہ ایک مسلمان اپنے دین کو نہیں جانتا صحیح طریقے سے۔ تو جن کے پاس سب کچھ موجود ہے اس دین سے وابستہ لوگوں کا یہ حال ہے، اور جدھر کچھ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر ان کی جو اصل دینی کتاب تھی اس میں بھی تحریفات ہو گئی ہیں، اب کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ جس کی ہمارا قرآن یا حدیث تصدیق کر دے اسے ہم صحیح کہہ سکتے ہیں، باقی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے۔ تو اس مذہب سے وابستہ لوگوں کے دین کا اور عقائد کا معاملہ کیا ہوگا، آپ ذرا سوچئے۔ تو اس لیے پھر ہمارے علماء نے فی زمانہ نکاح کو منع کیا ہے کہ نہ کیا جائے، لیکن حضور قرآن میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل کتاب سے نکاح جائز قرار دیا گیا تھا، اور مشرکہ عورت سے منع۔ تو مشرکہ وہ ہوگی کہ جو ان اہل کتاب کے علاوہ ہو، تو جیسے آتش پرست ہیں یا بت پرست ہیں، ان سے نکاح بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ اگر کنیز بھی ہو تو یہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو لو ہو گیا ہے جی تو پھر یہ ہم ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ اور بعض بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں بھائی، کہتے ہیں صاحب فلاں ایک غیر مسلم لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں اس سے شادی کرنا، تو میں چاہ رہا ہوں اس کو مسلمان کر کے شادی کر لوں۔ چلیں اچھی بات ہے، مسلمان کرنا بہت اچھی بات ہے، اور وہ چاہے شادی کے لیے مسلمان ہو، بہرحال اس کا ایمان تو معتبر ہوگا۔ لیکن میرے بھائی جان ذرا یہ بتائیے کہ صرف مسلمان کر لینا ایک بیوی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یا آپ اپنے بچوں کے لیے ایک پرفیکٹ ماں چاہتے ہیں کہ جو ان کی صحیح دیکھ بھال کرے، انہیں دین سکھائے، ان کی اچھی تربیت کرے، انہیں شیطان اور نفس سے بچائے، اللہ کے رسول کے قریب کرے؟ اور میرا اکثر مشاہدہ یہی ہے کہ
کتنے لوگوں نے اپنے کیسز بتائے، کتنی چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ اس قسم کے نکاح بہت ہی کم چلتے ہیں۔ وہ لڑکیاں کسی جوش میں، جذبے میں اور مطلب اپنے جذبات اور احساسات کے تابع ہو کر وقتی طور پہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی عورتیں، باہر کی لڑکیاں جو ہیں پابندیاں ویسے قبول نہیں کرتی، ان کو آزادی بہت پسند ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ تو وہ چلتی رہتی ہیں، اس کے بعد پھر مطلب یہ کہ اکثر ایسی میں نے دیکھا ہے کہ بریک اپ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ صورتحال بڑی دردناک ہے کہ وہ عورت دوبارہ مرتدہ ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور انہیں بھی غیر مسلم بنا دیتی ہے۔ اور یہ نوجوان جو بیچارہ ہی سمجھ رہا تھا کہ مسلمان کر لینا بہت بڑا کمال ہے، حالانکہ اپنے بارے میں اس نے پہلے غور نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کے احکام جب میری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو میں ان کو نظر انداز کر دیتا ہوں، پرواہ بھی نہیں کرتا ہوں، اور یہاں پر آپ کو سارا دین یاد آ گیا جس کو مسلمان کر لوں اپنی نفسانی خواہش کے لیے۔ وہ اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو نیک پرہیزگار نہیں بنایا، اور وہ اولاد بھی مرتد ہو کر اور دوسرے مذہب کی طرف چلی گئی۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جذباتی فن سے فیصلہ نہ کریں، اپنے فیوچر کو بھی دیکھیں۔ وقتی طور پر یہ کہ یار بس میری شادی ہو جائے، تھوڑی میری نفسانی خواہش مکمل ہو جائے، پھر دیکھا جائے گا، پھر کیا دیکھا جائے گا؟ 2-4 دن کے عیش ہوتے ہیں، 10-15 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے، اس کے بعد چیز آپ کے پاس آ گئی، نفس بور ہو جاتا ہے، پھر حالات صحیح طرح سامنے آتے ہیں۔ ماں کو ناراض کیا، بہنوں کا دل توڑا، باپ کا سر شرم سے جھکایا، اور اللہ اس کے رسول کی پرواہ نہ کی اور سارے کام کر لیے، تو پھر اس میں راحت تو نہیں ملتی، اس میں دکھ ہے، اس میں غم ہے، اس میں پریشانی ہے، اس میں ندامت ہے، پچھتاوا ہے، اور پھر باہر کے ملکوں میں آدھی دولت دینی پڑ جاتی ہے، آدھا مال گیا اور بیٹھ گیا اپنا سا منہ لے کر، بڑا کارنامہ کیا تھا آپ نے۔ اور یا پھر بہت سو کو دیکھا، یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کا نکاح قائم ہے، آپ کہیں یار یہ واقعی ان کا جوڑا تو بہت اچھا ہے، لیکن جا کے ذرا گھر کے حالات کو دیکھیں، نہ بیوی کو سمجھا سکتا ہے، نہ کو روک ٹوک کر سکتا ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ جی میں نے اسی طرح شادی کی، اب میری جو بیوی کے بوائے فرینڈس ہیں وہ آتے ہیں گھر کے اندر، یعنی جو فرینڈس تھے اس زمانے میں، بوائے فرینڈ کا تو چلے ایک الگ تصور بھی بن سکتا ہے، وہ آتے ہیں گھر میں، وہ میری بیوی ملتی ہے، میں منع کرتا ہوں، بولتی ہے کہ بھائی میں تو ملوں گی، یہ تو ایسی بری چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے خالی مسلمان کر لیا لیکن اسلام قبول کرنے کا جذبہ اور اس سلسلے میں تربیت نہ کی، اب بھگتے ہیں۔ غیر مرد گھر میں آ رہا ہے، بیوی استقبال کر رہی ہے، ہنس کے باتیں کر رہی ہے، آپ دیکھ کے جل رہے ہیں، کوڑ رہے ہیں، پھر وہ نبھانے کے لیے کہ نہیں اگر میں چھوڑوں گا، یوں کروں گا، گھر والے کیا کہیں گے، لوگ تانے دیں گے، زبردستی اس تکلیف دہ لائف کو لے کے چل رہے ہیں۔ زندگی مختصر سی ہے، اس میں خوشیاں ہونی چاہیے، گھر جنت کا منظر پیش کرے، آدمی سکون سے زندگی گزارے، اور یہ صرف دکھاوے کے لیے پوری زندگی عزت اور تکلیف میں گزار کر حضرت رخصت ہو جائیں گے، نہ دین ہاتھ میں رہا، نہ دنیا ہاتھ میں آئی، سب کچھ تباہ۔ اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر سب کچھ کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے بڑا کردار ادا کرنا ہے ماں باپ کو۔ میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں باہر کے رہنے والوں سے کہ آپ کی ایک نسل وہاں پہلے پہنچی تھی، اب وہ جو پہلی نسل ہے وہ تقریباً سب بوڑھے ہو گئے ہیں، بالکل ان میں سے بہت سے ایکسپائر ہو گئے، پھر ایک اور نسل ہے جو ان سے تعلق رکھا انہوں نے، اور اب وہ پھر ان کے بعد وہ پیدا ہوئی اور وہاں کے اثر کو جو قبول کیا، یہ پھر بھی عافیت ہے۔ لیکن اس کے بعد جو تیسری نسل آئی ہے وہ انہوں نے اوپر سے کم تعلق رکھا اور باہر سے زیادہ تعلق رکھا، اور وہ نسل بہت ہی زیادہ بگڑ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ان کی نسلیں پیدا ہوں گی مجھے نہیں لگتا کہ ان میں کوئی صحیح اسلام والا ہوگا۔ یہ میں اکثریت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یوں نہیں کہ کوئی مذہبی طبقہ مجھے سن رہا ہو تو برا مانے، مذہبی طبقہ ہے کتنا باہر کے ملکوں میں، آپ دیکھیں بہت ہی کم لوگ مذہب سے باقاعدہ تعلق رکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ دنیا کے معاملات کو اپنے اوپر مسلط کر چکے ہیں اور قبول کر چکے ہیں۔ تو یہ ناراض مت ہوئیے گا، میں کوئی آپ کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ایک حقیقت حال بیان کر کے تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں۔ ہر شخص کو چاہیے تھا، اس کے فرض تھا کہ جب وہ اس پر وہاں شفٹ ہو رہا ہے اور وہاں پہ وہ مستقل رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے تو فیوچر پلاننگ پرفیکٹ ہونی چاہیے تھی، اسے سوچنا چاہیے تھا کہ بعد میں ہوگا کیا، میرے بچے میری کیفیات پر میری طبیعت کے موافق ہوں، ضروری تو نہیں ہے، میں مذہب اسلام کے قریب ہوں، میں باہر کے اثرات کو قبول نہیں کرتا ہوں، تو میری نسل ایسا کرے گی کہ نہیں کرے گی، پھر ان کو دین وہاں کیسے سکھاؤں گا، ماحول کیسے سکھاؤں گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اولاد کو لے گئے باہر یا چلے گئے، اولاد ہو گئی ہے، اولاد بے قابو ہو گئی ہے، ماں قانون پروٹیکشن حاصل، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے،
اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ بیٹا جاؤ، جس راستے پہ جاؤ. کیا کریں جی، اولاد مانتی نہیں ہے. انہیں جہنم کے راستے پہ بعدوں نے لگا دیا ہے، اور آج آنکھوں کے سامنے گندے کام کر رہی ہے، غلیظ کام کر رہی ہے. لیکن باہر کی آسائشیں ایسی ہیں کہ آدمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی جنت مل جائے بس، آخرت تو دیکھی جائے گی. اور اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پھر روتی ہیں مائیں، فون کر رہی ہیں مجھ سے، میرا بیٹا ایسا کر رہا ہے، میری بیٹی ایسا کر رہی ہے، میں کیا کروں، کوئی وظیفہ دے دیں. اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے. نہ آپ دین سیکھیں، نہ دین سکھائیں، نہ تربیت. وہ دینی لحاظ سے شرعی تربیت کی بات کر رہا ہوں. آپ کی تربیت اپنے مقام پر، آپ سمجھتے ہیں ہم تربیت کر رہے ہیں، اس کو ذرا شرعی ترازو میں پرکھ کر دیکھیں، شریعت اس کو تربیت کہتی ہے کہ نہیں کہتی. یہ بہت ضروری ہے نا. تو نہ تربیت ہوئی، نہ کچھ ہوئی. اب بچے بگڑ گئے، ان ساری کوتاہیوں کو فراموش کر کے کوئی وظیفہ دے دیں کہ وہ پڑھیں، تو بچے ساری برائیاں چھوڑ کر قدموں میں آ کر بیٹھ جائیں اور اطاعت گزار ہو جائیں. ایسے تو کوئی وظیفہ نہیں ہے. ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اتنی تعلیم دینے کی ضرورت کیا تھی، وظیفے دے دیتے. یہ وظیفہ پڑھو گے بیوی فرما بردار ہو جائے گی، وظیفہ پڑھو گے بچے قدموں میں آ جائیں گے، وظیفہ پڑھو گے سارے گناہ سے بچ جائیں گے. تم یہ وظیفہ پڑھو گے شیطان بھاگ جائے گا، کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہے. محنت لڑو اپنے ساتھ، شیطان سے مقابلہ کرو، نفس سے مقابلہ کرو، اس کی تلقینات کی گئی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو پہلے تو فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے تھی. جو جانے کے منتظر ہیں یا جانا چاہتے ہیں، وہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، خدا را سوچ سمجھ کے جائیں، آسائشوں پہ نگاہ نہ رکھیں. آخرت بھی بہت بڑی چیز ہے. یو کے میں بھی موت آتی ہے، یو ایس میں بھی موت آئے گی، اٹلی جرمنی میں مریں گے ضرور آپ، اور قبر میں پہنچیں گے. پھر کیا ہوگا ذرا اس کو سوچ کے رہیے گا. دوسری بات یہ کہ اپنے اولاد کو خدا را اردو سکھائیں. اردو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری اکثر کتب جو ہیں وہ اردو میں ہیں. انگلش میں اگر آپ اس کو مطلب بہت سی کتابیں انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بہت ہی مختصر مسائل ہوتے ہیں. بعض ایسی کتابیں ہیں جو عربک میں ہیں، ان کے اردو تراجم مل جاتے ہیں. یا تو عربک سیکھیں بچے اور پھر ان کتابوں کو پڑھیں، یا اردو سیکھیں. وجہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان سے اگر آپ کا تعلق ہے، کسی اور جگہ سے جہاں اردو خاص طور پر بولی جاتی ہے، تو اکثر کتب اس میں ہیں، اکثر جو مذہبی لوگ ہیں وہ اسی لینگویج پہ کلام کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس کا بھی بنائیں گے نظام گھر میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب میں نے دیکھا ہے بعض بچے ایسے ہیں جو صرف انگلش بولتے ہیں، نہ ان کو اردو پڑھنا آتی ہے، نہ اگر کوئی اسپیچ اردو میں کر رہا ہو ان کو وہ سمجھ میں آتی ہے. نتیجہ کیا نہیں، اچھا انگلش میں اتنا لٹریچر ہے نہیں کہ اس کو پڑھ کر وہ خود مطلب چل سکیں. اچھا انگلش اسپیکر بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، یا ہیں تو خالی بیان کیا اور نکل گئے. کوئی اپنی صحبت دینا، ان کو صحبت میں رکھنا، باقاعدہ انفرادی توجہ کر کے بچوں کو اچھا بنانا، یہ ماحول نہیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بچے پھر دنیا کی طرف چلے جائیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہیں گے، لیکن وہ کوئی پرواہ نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہے اور بہت بڑا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو دین کے قریب لاتے رہیں، ان کو لٹریچر دیں پڑھنے کے لیے، اور اردو خاص طور پر سکھائیں. خاص طور پہ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو اردو سکھائیں. بچے اردو سیکھیں گے بہت فائدہ ہوگا. یہ کوئی مشکل لینگویج تو ہے نہیں. انگریز اردو بول لیتے ہیں، بڑے آرام سے کچھ عرصے محنت کرتے ہیں، اردو بولنے لگ جاتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو اردو سکھائیے، گھر میں اردو بولیں، تاکہ بچے کتابوں سے ربط پیدا کریں، اور ایسے علماء کے جو مطلب ان کتابوں کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن ہر ایک انگلش بول نہیں سکتا. انگلش ایکسنٹ آپ کو پتا ہے کتنا مختلف ہے. پاکستان میں کوئی اگر انگلش بول رہا ہو تو بچے وہ تک نہیں سمجھ پاتے بعض اوقات. اس لیے بہتر ہے کہ یہ آپ ڈیمانڈ کریں کہ جی کوئی انگلش اسپیکر ہمیں دیں، یہاں پہ انگلش امام آ کے بیان کرے. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنے بچے کو اردو سکھائیں، تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ کتابوں سے خود بھی فوائد حاصل کر سکیں. اگر آپ نے انگلش اسپیکر رکھ بھی لیا تو امام صاحب انگلش اچھا بیان کر لیتے ہیں، کتنی دیر بیان کریں گے؟ تھوڑا سا. اور کتنے موضوعات پر کریں گے ساری زندگی میں؟ بہت ہی قلیل. تمام مسائل نہیں سمجھا سکتے وہ بھی وقت میں. یہ تو آپ خوش ہو جائیں گے بچہ کہ آج میں نے ایک بات سیکھی. بس ایک بات سے کیا، سینکڑوں لاکھوں باتیں ہیں. انہیں سیکھنے کے لیے مطالعہ اور کتابوں کے قریب آنا ضروری ہے. اب بعض کہتے ہیں جی ہمارے یہاں کی زندگی بڑی فاسٹ ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں آ کر ہمارے ساتھ رہ کر دیکھیں ہماری زندگی کتنی فاسٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ زندگی تیز ہو گئی ہے تو دین کو نظر انداز کر کے آخرت کو انسان فراموش کر دے. بچوں کو سمجھانا ہی ہوگا. جہاں ہزارہا مصروفیات کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، وہیں پہ تھوڑا سا ٹائم اپنے دین کے لیے نکلوائیں، ورنہ آپ تو چلے جائیں گے. آپ خود، میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ دیانتداری سے سوچئے.
آپ کیا کہتے ہیں آپ کی اولاد کے بعد جو ان کی اولاد اس کا کیا ہوگا؟ تو جو شروع سے ایک اچھا ماحول بنا چکے ہیں، ان کے بچوں کو ذہن بن چکا ہے، وہ تو فوراً مجھے جواب دیں گے مصطفیٰ ہم مطمئن ہیں الحمدللہ۔ آپ کیوں مطمئن ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنا فرض پورا کیا۔ لیکن بہت سے والدین مجھے ایسے بھی سن رہے ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ واقعی اگر ہماری یہ بچے بیٹا یا بیٹی کی جو اولاد ہوگی جس پہ ہم کوئی اختیاریاں رکھیں گے اور ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ہمارے بچے ان کی کوئی دینی تربیت نہیں کر سکتے، وہ کہاں جائیں گے آپ کے پوتا پوتی نواسا نواسی؟ اس کے بارے میں ذرا سوچ لیجئے، کیونکہ آخرت میں ان چیزوں کا بھی ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم مشرکین سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یعنی مراد ہے یہاں پر جو سرپرست ہیں ان کو مخاطب کیا، اور مراد یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرکین سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس سے ہماری وہ بہنیں ذرا درس حاصل کریں کہ جو آج کل غیر مسلمین سے نکاح کرنے کی طرف مائل ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے تو مجھے بہت زیادہ اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ اب ہندو مسلمان کی آپس میں شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پیچھے تو بھی ہم نے بتایا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کریں۔ یہ ہمارے مذہب کی لمیٹیشن ہیں۔ اب یہی کہنا ہے اس کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ دیکھو نا مذہب ہمیں روک رہا ہے، اس لیے مذہب کو ہٹا دو بیچ میں سے تاکہ ملاپ ہو جائے۔ چلیں جی ملاپ ہو گیا، کتنے عرصے تک یہ ملاپ بے برکت قائم رہے گا؟ 10 سال 20 سال ساتھ رہ لو گے، پھر جب مریں گے پھر کیا ہوگا؟ اصل تو آخرت ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہماری بچی ایسے میں سن رہی ہے کہ جس کا میلان کسی غیر مسلم کی طرف ہے تو خدا را توجہ کرو اور ایسا نہ کریں، ورنہ آپ تباہ ہوں گی۔ آپ کی جو اولاد پیدا ہوگی اس کو کیا آپ اچھا مسلمان بنا سکیں گے؟ ذرا سوچئے۔ صرف اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے اپنی نسلوں کو انسان داؤ پر لگا دے، کوئی پرواہ نہ کرے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دہ ہونا ہے، اس سے بڑی مطلب کم سمجھی کیا ہوگی؟ تو ایسا نہ کرے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور غلام مومن اگر ہو، غلام مومن یہ مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند آ رہا ہو کسی جہت سے۔ یعنی کتنے پیارے انداز سے پہلے بھی یہ سمجھایا کہ اگر مطلب مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، اس سے بہتر ہے کنیز سے کر لو، لونڈی سے نکاح کر لو، چاہے وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ ایسی سرپرستوں سے فرمایا اپنی بچیوں کے نکاح غیر مسلم سے نہ کرو، مشرک سے نہ کرو، مسلمان لڑکی سے کرو، چاہے وہ لڑکے سے کرو چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، فرض کر لو۔ یعنی سمجھانا یہ مقصود اب آج کل غلام اور کنیز کا دور نہیں، تو اگر کوئی لڑکی قبول صورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، وہ اتنی اچھے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی جتنے گھرانے سے کوئی مشرکہ تعلق رکھتی ہے لیکن مسلمان ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ یہ آپ کا رب فرما رہا ہے، اس سے توجہ کرنی چاہیے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف، والمغفرتی اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے بإذنہ، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اس لیے ہمیں نصیحت حاصل ضرور کرنی چاہیے۔ اس سے متصل آگے آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس تم اے لوگو عورتوں سے ایام مخصوصہ میں جدا رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے جسمانی تعلق قائم نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاکی حاصل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم پھر ان کے پاس آ سکتے ہو اس جگہ سے جہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک ہونے والوں کو، خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
تو اس میں ایک تو ایام مخصوصہ میں جسمانی تعلق قائم کرنے کو حرام قرار دیا، اس پہ توجہ رکھیے گا۔ ایام مخصوصہ جب عورت کے ہوں تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے حصہ بدن سے مرد کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر جسمانی تعلق قائم ہونے کی طرف بڑھ جائے گا اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اس سے کم درجے کے جو معاملات ہیں میاں بیوی کے وہ جائز ہوتے ہیں حالت حیض میں بھی۔ یہ اس طرح نہیں ہے جیسے اہل کتاب میں تھا کہ جب عورتیں حیض کے ایام میں ہوتی تو انہیں بالکل ہی الگ کمروں میں کر دیا جاتا اور ان کو چھوت سا سمجھا جاتا تھا، گندا سمجھا جاتا تھا۔ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے، ہمارا مذہب صرف قربت سے جسمانی تعلق سے منع کر رہا ہے، یعنی باقاعدہ جو جسمانی تعلق کہلاتا ہے، باقی اس سے کم درجے کے جتنے معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کم درجے کا معاملہ کر کے پھر اپنی طبیعت کا کنٹرول نہیں کر پاؤں گا اور جسمانی تعلق تک پہنچ جاؤں گا، اس کے لیے پھر مکروہ قرار دیا جائے گا کہ وہ قریب آئے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ کئی دفعہ ایسے ہمارے سامنے مسائل بھی آ جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہم سے، حالت مطلب حیض میں تھی زوجہ اور جسمانی تعلق قائم ہو گیا، تو یاد رکھیں اس جسمانی تعلق کو حرام قرار دیا جاتا ہے، اور اس سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا، یعنی حمل ٹھہر جائے فرض کر لیں کسی طرح اس جسمانی تعلق سے، تو وہ بچہ ولد الحرام کہلائے گا، ولد الزنا نہیں۔ ایک ہوتا ہے زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جس نے اجنبی یا عورت سے جسمانی تعلق قائم ہو اور بچہ پیدا ہو تو ولد الزنا ہے اور یہ فعل زنا کہلائے گا، لیکن یہاں یہ فعل حرام ہے، زنا نہیں ہے، اور پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ولد الحرام کہلائے گا، ولد الزنا نہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے بروز قیامت اس کا نسب اس شخص سے ثابت نہیں ہوگا، اسے اس کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اور جو ولد الحرام بچہ اس کا نسب ثابت ہوتا ہے وہ اولاد ہے باقاعدہ، لیکن یہ تعلق جسمانی حرام تھا۔ اس لیے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ذرا توجہ رکھیں، خاص طور پر بہنیں اگر ان ایام میں ہیں تو اپنے شوہر کو بتائیں کہ میرے ایام ہیں اور دور رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب خود بھی کوئی ایسی مطلب خواہش پیدا ہو جائے اور انسان بتائے نہیں اور دونوں حرام کے مرتکب ہو جائیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اس لیے اللہ نے دیکھیں کتنی پیاری بات بیان فرمائی، اس بیان کرتے کرتے ان اللہ یحب التوابین، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اگر کسی سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اس میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا کہ تھوڑا بہت صدقہ کر دیں، پیسہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کو پیسے دے دیں بطور کفارہ، لیکن واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے، اور پھر اللہ نے فرمایا جب ایام گزر جائیں اور وہ خوب پاک ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جسمانی تعلق قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور یہ عورتیں یعنی جو مطلقہ عورتیں ہیں یہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ یہ اصل میں طلاق کی مدت عدت کا بیان ہے۔ اگر شوہر کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ غیر حاملہ بھی ہو اور اسے باقاعدہ حیض آتا ہو، اس کی مدت عدت یہاں بیان ہوئی کہ وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ قروء قرعن کی جمع ہے، اور قرعن کلام عرب میں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک حیض ہے اور ایک 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کے ایام ہیں جن کو طہر کہتے ہیں، عربک میں طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو گویا کہ ضد والے معنی دونوں اس کے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں حیض مراد ہے، قرعن سے حیض، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طہر مراد دیتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن عورتوں کو طلاق ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، یعنی مدت عدت یہ ہے۔ اچھا، ہم نے یہ کیوں کہا کہ یہاں پر جو حاملہ اس کا ذکر نہیں؟ اس لیے کہ اس کی عدت علیحدہ اللہ نے بیان فرمائی، اور جن کو حیض نہیں آتا ان کی عدت بھی علیحدہ بیان ہوئی، وہ میں آگے بیان بتاؤں گا، وہ 3 مہینے ہوتی ہے۔ تو اس لیے بعض بہنیں سمجھتی ہیں کہ یہ طلاق کی عدت 3 مہینے ہے، فوراً کہہ دیتی ہیں 3 مہینے نہیں ہے، 3 حیض یہاں یہ بیان ہوا۔ اچھا، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بعض اوقات حیض 3 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات 1 سال 2 سال تک حیض نہیں آتا۔ ایک دفعہ حیض آیا پھر بند ہو گیا، مثلا کوئی بیماری ہوتی ہے، بعض اوقات 6 مہینے بعد حیض آیا، تو سارا عدت میں شمار ہوگا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جب تک 3 حیض پورے نہ ہوں عدت تمام نہیں ہوگی۔ 3 مہینے سے حساب نہ کریں،
اسی طرح بعض اوقات حیض جو ہے تیسرا حیض 3 مہینے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ 3 مہینے تک عدت کر رہے ہیں، کہ کیوں کر رہے ہیں؟ تیسرا حیض جیسے ہی ختم ہوگا بہن پاک ہوئی اور اس کی عدت ختم، تو 3 حیض عدت ہے، ذرا ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی حاملہ بہن ہو اس کی عدت علیحدہ ہوتی ہے، اور وہ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، یعنی جن عورتوں کے حمل ہو ان کی مدت عدت یہ ہے کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ تو اب اگر کسی عورت کے شوہر ہے، مثلا اس نے بیوی کو طلاق دی اور وہ بیوی حاملہ ہے لیکن اس نے ابھی شوہر کو نہیں بتایا، یعنی پریگننٹ ہو گئی ہے بتایا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چھپاؤ نہیں، بتاؤ۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ان کی مدت عدت 3 حیض نہیں ہے، بلکہ وہ چلے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اگر 9 مہینے میں پیدا ہوگا تو 9 مہینے تک عدت چلتی رہے گی۔ اس لیے اگر وہ اپنا حیض کا معاملہ چھپائیں گی تو لازم بات ہے کہ مدت عدت کے اندر فرق پڑے گا اور معاملہ مشتبہ ہوگا۔ اس لیے حکم فرمایا کہ نہیں حلال ہے ان عورتوں کے لیے کہ چھپائیں وہ اس کو کہ جس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر یعنی قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ہرگز ایسا نہ کریں کہ اس کو چھپائیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں اس معاملے میں انہیں لوٹانے کے، اپنے پاس رکھنے کے، لیکن کب؟ ان ارادو اصلاحاً، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو۔ اب اس میں ذرا بچیوں کے گھر والے توجہ فرمائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر 1 طلاق دیتا ہے، اس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، 2 طلاقیں دیتا ہے، اس میں بھی رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، ہاں 3 کے بعد نہیں ہوتی، اس میں پھر حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شوہر نے کوئی ایسا جھگڑا ہوا میاں بیوی کا آپس میں، طلاق دے دی، 1 طلاق دی، لڑکی چلی گئی میکے۔ اب وہ شوہر بیوی وقتی طور پہ غصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان میں آپس میں تو فون پہ رابطہ ہوتا ہے، معافی کلامی ہو جاتی ہے، اور وہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے پاس واپس چلے جاؤں، اور شوہر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو رکھ لوں، لیکن جو اس کے بھائی بہن اور ماں باپ ہوتے ہیں وہ بیچ میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اب بس تم ادھر سے ختم، اب ہم تمہارا دوسری جگہ شادی کریں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ان کے پہلے شوہر زیادہ حقدار ہیں انہیں واپس لوٹانے کے، اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، اس میں بعد میں کلام کرتا ہوں، لیکن ماں باپ کو سوچنا چاہیے اگر بچی وہاں خود جانا چاہتی ہے اور ان شوہر بھی چاہتا ہے تو ان کو نہ روکا جائے۔ اچھا، بچیاں بعض اوقات دبا احتجاج کرتی ہیں، لیکن اس لیے خاموش ہو جاتی ہیں کہ جس وقت شوہر ناراض تھا، غصہ تھا، مار رہا تھا یا پیٹ رہا تھا یا اس نے ظلم کیا تھا، اس وقت یہی ماں باپ بھائی بہن ڈھال بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے کرائسس سے بچاتے ہیں اور تکلیفات سے باہر نکالتے ہیں۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس بچے کا اگر مائنڈ چینج ہوا ہے اور آپ نے کچھ احسان کیا تو اس احسان تلے دب کر وہ اپنے شوہر کے پاس جانا بھی چاہے تو نہ جا سکے اور آپ اسے نہ بھیجیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ اسے سابقہ شوہر کے پاس بھیجا جائے، اور اس وجہ سے کہ ایک نئے شوہر کے ساتھ دوبارہ ذہن بنانا، دوبارہ لائف اسٹارٹ کرنا، یہ ہو سکتا ہے دوسرا بہت ہی اچھا ملے تو پہلے سارے غم دور ہو جائیں اور ایک نئی لائف آسانی سے عورت اسٹارٹ کر لے، لیکن ہمارا اکثر مشاہدہ یہی ہے کہ ایک نئے مرد کے ساتھ دوبارہ ذہن بنانا اور اپنی فیلنگز، اپنے احساسات، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اور اس کے موافق کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ پہلے والے شوہر کے پاس ہی عورت کو جانے دیا جائے۔ لیکن اب یہ بعض اوقات شوہر ایسے ہوتے ہیں، میرے پاس جب کیسز آتے ہیں تو میری اپنی ایک عادت ہے بہرحال مسئلہ بتانے کی، کہ میں ایسا نہیں کہ صرف مسئلہ بتا کے چھوڑ دوں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم بھی دیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم روحانیات سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تربیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر ہم اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں پھر اگر کوئی قصوروار ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی سختی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جاتی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں۔
تو جیسے بعض اب ایسے ہوتے ہیں کہ طلاق دے دی پہلے، بیچاری بچی کو ٹارچر کر رہے ہیں، ذہنی اذیت اس کو دی ہے، پورے خاندان میں وہ مطلقہ مشہور ہو گئی ہے، یہ کرنے کے بعد پھر آ جائیں گے بھولے بن کے صاحب اب میں بڑا پچھتا رہا ہوں، کوئی مجھے طریقہ بتائیں کہ میں دوبارہ کر لوں۔ تو پہلے آپ کیوں نہیں سنبھلے تھے؟ اگر چلیں پہلے نہیں سنبھلے، غلطی ہو گئی، تو اب آئندہ کے لیے کم از کم کوئی ایک ٹھوس پلاننگ تو کریں۔ پہلے بھی آپ نے فوراً جذبات سے مغلوب ہو کے طلاق دے دی، اب ایک دم جذبہ بدلا اور وہ غالب آیا تو فوراً آپ میلاد کی طرف آ گئے، کل پھر جب آپ کی سوچ بدلے گی پھر طلاق دو گے۔ اس لیے پہلے اچھی طرح سوچیں اب آگے آپ کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے۔ وہی لڑکی ہوگی جس کو آپ پہلے کہتے تھے زبان چلاتی ہے، کہنا نہیں مانتی، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، ویسا تو نہیں کہ طلاق کے بعد دوبارہ ملیں گے تو بالکل وہ رابعہ بصریہ بن کے آپ کے پاس آئے گی۔ اب بھی ایسے ہی ہوگا، وہی زبان چلائے گی، کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے شروع میں تو ایک خوف سا ہوگا کہ یار طلاق ہو گئی تھی تو چلو اب دوبارہ صحیح طرح رہ لیں، اس کے بعد پھر وہی کیفیات بنیں گی، پھر آپ کیا کنٹرول کر پائیں گے اپنے آپ کو، یا دوبارہ یہ کھیل شروع ہوگا؟ اس پہ اچھی طرح توجہ کرنا۔ تو اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک طلاق دی جیسے طلاق رجعی، اب حکم شرع یہی ہے، یعنی طلاق رجعی کا مطلب ہوتا ہے جیسے لفظ طلاق سے طلاق دے دی، ایسے لفظ ہے کہ جو طلاق کے لیے مخصوص ہو، اس سے جو طلاق پڑتی ہے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اس کا حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جیسی طلاق دی عدت اسٹارٹ ہو گئی، اگر شوہر چاہے تو دوران عدت اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، چاہے قولی رجوع کر لے، اس میں بہتر ہو کہ 2 گواہوں کے سامنے کہہ دو میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، بس میاں بیوی بن گئے، نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، یعنی دوران عدت۔ اور یہ اپنے عمل کے ذریعے کہ زوجہ کے ساتھ کوئی بھی جسمانی تعلق جو میاں بیوی کا قائم کیا تو یہ عملی طور پر رجوع کرنا کہلاتا ہے۔ اب اس میں پہلی طلاق ختم نہیں ہوتی، لیکن بغیر نکاح کے یہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا۔ اچھا، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے اور بیوی سامنے سے کہتی ہے اچھا وہ جان چھوٹی، اب دیکھنا تو میں کسی اور شخص سے نکاح کر کے دکھاؤں گی، تو کہتا اچھا، پھر وہ مسئلہ معلوم کرتا ہے کہ رجوع گنجائش ہے کہ نہیں ہے، بتایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فوراً رجوع کر لیتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ میرے نکاح میں مقید رہے، کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے، یعنی انتقام، اس کو اذیت اور تکلیف دینا کہ اب اس کو نہ کسی اور سے نکاح کرنے دوں گا نہ میں خود حق ادا کروں گا۔ یہ ہے ایک ظلم کے ارادے سے رجوع کرنا، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ آپ کسی کی بچی کو اذیت دینے کے لیے، چاہے اس کی ٹھیک ہے غلطیاں ہزاروں ہوں گی لیکن آپ اپنے افعال کے خود جواب دیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اب وہ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اذیت اور تکلیف پہنچاؤں۔ اس کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے ان ارادوا اصلاحا، کہ اگر وہ شوہر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو پھر بچیوں کو انہی کے پاس بھیجنا افضل اور اولیٰ ہے، اور وہ شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان عورتوں کو اپنے پاس رکھیں۔ لیکن اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو ماں باپ کو روکنے کے اختیار نہیں ہے، جانے دیں۔ چنانچہ اگر خود بیوی سمجھتی ہے یا گھر والے سمجھتے ہیں کہ ڈرامے باز آدمی ہے، 50 وعدے کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، جھوٹا مکار ہے مہا، اور اب وہ طلاق دے چکا ہے، اور وہ فرض کر لیں کہ اس نے دوران عدت رجوع نہیں کیا، تو جب عدت گزر جاتی ہے تو پھر نکاح بریک ہو جاتا ہے۔ اب اگر دوبارہ ملنا چاہیں تو جدید نکاح کرنا ہوگا، تو اب وہ فرض کر لیں عدت گزر گئی، اب یہ فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ نکاح کر لیتا ہوں، تو غور کریں کہ کیا واقعی وہ ایسا ہے کہ جو وعدے کر رہا ہے اس کو پورا کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ بچی کو اسی کے ساتھ وابستہ کیا جائے، لیکن اگر اصلاح کا ارادہ نظر نہیں آتا بلکہ تخریب کا ارادہ نظر آتا ہے کہ پہلے تو ہلکا پھلکا مارا تب ہاتھ پاؤں توڑے گا، تو پھر بالکل اس ارادہ ایسا نہ کریں، پھر کسی اور سے نکاح کرنا بلا کراہت جائز ہوگا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے بھی اسی کی مثل ہے، اس شخص کی مثل ہے جو ان پر ہے بھلائی کے ساتھ، یعنی حق کا بیان ہو گیا کہ جیسے مرد پہ بہت سارے مرد کے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے حقوق ہیں، اور جس طرح مرد پہ کچھ فرائض ہیں اسی طرح عورت کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، یعنی حقوق تو برابری کے ہیں، وہ بھی انسان یہ بھی انسان، اس کے بھی جذبات و احساسات کا خیال کرنا چاہیے اور شوہر اس کے جذبات اور احساسات کا خیال کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ مرد کو عورت پر فائق رکھا ہے، یعنی مرد کا حق زیادہ ہے عورت کا حق کم ہے۔ اس میں ہماری بہنیں کوئی برا نہ مانے
پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے کلام میں، اللہ کے فیصلے میں ہمیں برا ماننے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اگر دل میں کوئی ملال بھی پیدا ہونا، جیسے بعض عورتیں بڑی بے باک قسم کی ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں شرعی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، سارا مردوں کو دے دیا، عورتوں کو کچھ نہیں دیا، یہ کس پر اعتراض کر رہی ہیں آپ؟ انسان پر، کسی مفتی صاحب پر، عالم صاحب پر، ان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یا اللہ اس کے رسول پر؟ اگر آپ اللہ اس کے رسول پر اعتراض کر رہی ہیں تو سب سے پہلے اعتراض شیطان نے کیا تھا، اچھی طرح یاد رکھیں، اور اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری کوئی بہت بڑی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی کہتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجبور ہو کر ہمیں لے کے چلتا رہے گا اور مسلمان رکھے گا۔ وہ بہت بے نیاز ذات ہے۔ اگر اس طرح کی ہم خرافات اللہ کی شان میں بیان کریں، 2 منٹ میں ایمان سلب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں کرے گا، ساری کائنات اس کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ سب کو آدھے منہ جہنم میں ڈال دے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ کوئی اثر قبول نہیں کرتی۔ اس قسم کی جو بے باک خواتین ہیں انہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں اکثر اس زبان کی کھیتی ہی لے کر جائے گی، زبان کا بویا ہوا یہی اکثر جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ خواتین اس سلسلے میں بڑی بے باک نظر آتی ہیں، اگرچہ جاہل مسلمان مرد جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں اب تو، لیکن بہرحال عورتوں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، مرد کو زیادہ حق دیا ہے، عورت کو کم، عورت کو مرد کے تابع کیا ہے، وہ حاکم ہے، یہ محکومہ ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبات میں کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ میں تمہیں تمہاری بیویوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ نے کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، تم ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ نہیں کہ مردوں میں حاکم ہوں تو مکے مار رہے ہیں، ناکے توڑ رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ رہے ہیں، کان پہ گھوسے مار رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بچوں کے سامنے اس کو ذلیل اور بے عزت کر رہے ہیں اور پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا ہوا ہے، اور جب کچھ سمجھائے تو کہیں جی ہم مرد ہیں، حاکم ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ میرے آقا تو پوری کائنات کے حاکم ہیں، بھائی جانا آپ کے گھر کے حاکم بن کے چوڑے ہو رہے ہیں، اور میرے آقا کی 9 ازواج بیک وقت آپ کے نکاح میں، ایک روایت کے مطابق 11 تک ازواج تھی، 9 تو بیک وقت نکاح میں رہی ہیں۔ اس کے باوجود سرکار نے تو اس طرح کو رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو حاکم قرار دینے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ نے حاکم بنایا ہے، آپ حاکم ہیں، لیکن اپنے ازواج کے ساتھ بڑا نرم رویہ ہے، ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں تعاون ہے، پیار ہے، محبت کا اظہار ہے، دل لگی ہے، مزاح ہے، اور شستہ باتیں ہیں، بہت پیارے انداز سے سرکار اپنے گھر کو لے کے چلتے تھے۔ تو اب یہ مطلب یہ کہ حاکمیت کا جو تصور قائم کر کے ظلم کو اپنے لیے جائز سمجھنے کے روش ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مزید مسائل ذکر کیے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آگے کچھ 1-2 حکم اور عرض کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہم موضوع سے اب آگے چلیں، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا اس پہ مزید کلام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی آگے 3 پارہ یہی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو کئی درجے اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضیلت اور کمال کے اعتبار سے نبیوں میں بھی درجہ بندی ہے، جیسے آدم علیہ السلام ہیں، ہمارے نبی کریم ہیں، موسیٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب نبی ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، لیکن ان میں تفاوت ہے، مطلب فرق ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کمال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہاں انہی کا بیان ہے کہ پہلے تو اللہ نے فرمایا ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور بلند کیا ان میں سے بعض کو کئی درجے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں پہ محمد کا لفظ ذکر کر دیتا، ہم نے محمد کو کئی درجے عطا فرمایا، لیکن نہیں کیا، یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا تاکہ ہم غور کریں، تفکر کریں کہ کون سا ایسا ہے جس کو کئی درجے بلندی عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی خاص گروہ کا تذکرہ ہو
اس کی کسی فرد کو ذکر کیا جائے لیکن اس کو مطلب پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے، مجہول رکھا جائے، غیر معلوم رکھا جائے، مباح کا ذکر کیا جائے، تو اس گروہ کا فرد کامل مراد ہوگا جو سب سے کامل ہے۔ جیسے میں کہوں بھی کل ساری کلاس آ جائے، ایک لڑکے کو انعام دیا جائے گا، ایک کو میں انعام دوں گا۔ اب ایک کلاس پوری گروہ ہے، ایک کا ذکر کیا لیکن مباح اور مجہول رکھا، آپ کو نہیں پتہ چلتا کون ہے، لیکن آپ کے ذہن میں فوراً کون آئے گا، کون ہوگا جس کو انعام ملے گا؟ تو سب سے باکمال ہوگا نا آپ کا انتقال ذہن وہیں پر جائے گا کہ یار وہی ہو سکتا ہے، اس کو ہی ملے گا، وہی ریگولر آتا ہے، تابع دار بھی، فرمانبردار، پڑھائی میں بہت اچھا ہے، انعام اسی کو ملنا چاہیے۔ تو یہ عقلی تقاضا بھی ہے، تو یہ اصول ہے، یاد رکھیں کہ اگر کوئی کہے کہ نبیوں میں ایک نبی سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، وہ کون نبی ہوں گے؟ اندازہ کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ فضیلت اور کمال سے نوازا، اور سب سے بڑی فضیلت اور کمال علم سے حاصل ہوتی ہے، علم سے کمال حاصل ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق، اس میں کسی مکتبہ فکر کے کسی عالم کا اختلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا گیا ہے، علم میں کوئی آپ سے آگے نہیں ہے، تو لہٰذا میرے آقا سب سے بلند و بالا ہیں۔ تو میں اکثر اس مقام پر لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ بہت سی چیزوں میں ہمیں کمال حاصل نہیں ہے، شکل صورت کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے، پیسہ بہتوں سے کم ہے، خاندان، برادری، اس میں ہم کم ہیں، ملک ہمارا ہے بہت سے ملکوں سے ترقی میں پیچھے ہے، لیکن ایک چیز میں ہم سب سے آگے ہیں، فخر سے کہہ سکتے ہیں یہ کہ ہمارا جس نبی سے تعلق ہے وہ نبی سب سے آگے ہے۔ جب وہ نبی سب سے آگے ہے تو اس کی نسبت سے یہ امت بھی سب سے آگے ہے۔ اس میں آپ بالکل قسم کھا کے فخراً کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے ساتھ کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اور آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سب سے افضل ہیں، یہ امت سب سے افضل امت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے میں محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں انعام عطا فرمایا، اس لیے اس کی قدر کریں۔ اگر مطلب کبھی بھی کسی بھی نعمت کی کمی کے سلسلے میں احساس کمتری بیدار ہونے لگے، خصوصاً ینگسٹرز سے میں گزارش کرتا ہوں جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، کوئی اپنے رنگت کو دیکھے، کوئی قد کاٹ کو دیکھے، کوئی بالوں کو دیکھ کر، کوئی ناخنوں کو دیکھ کر، کوئی اپنے غربت کو دیکھ کر، کوئی اپنے خاندان کو، برادری کو، اس سے تعلق کو دیکھ کر بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ جب بھی شیطان ایسا کوئی احساس دلانے لگے، فوراً ایک احساس برتری والا خیال ذہن میں لائیں، پیدا کرنے والا خیال ذہن میں لائیں، اور وہ کیا ہے کہ میرا تعلق میرے نبی سے ہے جو سب سے افضل ہے، اور جب سب سے افضل ہیں تو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے عطا فرما دی۔ آپ یقین کیجئے کہ جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے کہ یہ نسبت آپ کو دیگر لوگوں سے کس طرح ممتاز کرے گی، اور کیسا آپ کو دیگر امتوں کے مقابلے میں VVIP پروٹوکول ملے گا، وہ مطلب ناقابل تصور ہے، ناقابل بیان، یعنی اس کو ہم حقیقتاً بیان نہیں کر سکتے۔ کیسے بیان ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں پچھلے نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلے تمام امتوں پہ جنت حرام ہے۔ یعنی سب سے پہلے نبی کریم، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام، اور امتوں کی جب باری آئے گی سب سے پہلے ہم جائیں گے، حالانکہ ہم میں خرابیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، کمی بھی ہیں۔ آپ غور کریں، پچھلے زمانے میں عمریں بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، کئی 1000 سال، کئی 100 سالوں تک زندہ رہتے تھے، اتنی عبادات بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے، اور ہم 60-70 سال اوسط عمر ہے، 60-70 سال، اس میں بھی پہلے 15 سال آپ نابالغ کے نکال دیں، باقی جو بچے اس میں دیکھیں سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، واش روم وغیرہ یہ وہ سب نکال دیں، کتنی زندگی رہ جائے گی جس میں ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ یہ عبادت ہم پہ لازم کی گئی ہے اس میں بہت مختصر سے، اس کے باوجود ہم سب سے آگے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اس امت میں پیدا ہونا کیا آپ پہ میرا کمال ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرعون کے گھر میں پیدا کر دیتا، فرعون کی قبطی قوم میں پیدا کر دیتا، اور ہم بھی اسی کی طرح کافر معاذ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کو دشمن ہو کر اور دریا میں غرق ہو کر ختم ہو جاتے۔ اللہ نہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ نبی کریم کے دور میں کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا اور ہم نبی کریم سے دشمنی کرتے، صحابہ کرام سے، اور تباہ ہو جاتے۔ سب پاسبل تھا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارا انتخاب فرمایا کہ 15ویں صدی ہجری میں فلاں گھر کے اندر یہ بچہ پیدا ہوگا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگا، میرے حبیب کی امت میں پیدا ہوگا۔ اور خصوصاً پھر اہل محبت میں سے ہونا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ نبی کریم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی شکر ادا کیا کریں۔ ہر نماز کے بعد ہو سکے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے کہ تم نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کرنے کے سلسلے میں بہترین آیت ہے۔ ہر آیت بہترین ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان خود بیان فرمائی ہے۔ یہ آیت الکرسی ایک بہت ہی اس لحاظ سے اچھی صورت ہے کہ یہ شیطان کو دور کر دیتی ہے۔ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گھر کو بلکہ پڑوسیوں کے گھر کو بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ چوروں سے بھی محفوظ ہوتے ہیں اور شیطانیت سے محفوظ ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی نیا گھر لیتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، یا آپ کرائے کے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ تھوڑے سے پانی پر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر وہ پانی گھر کے کونوں میں تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں۔ تو اگر کوئی خراب قسم کی جنات مخلوقات ہوتی ہے، سب کی سب بھاگ جائے گی اور آپ سکون سے رہیں گے۔ تو اس کے بڑے فضائل اور برکات ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ایک دعویٰ بھی ہے اور خود اس میں ایک دلیل بھی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، لفظ اللہ جو ہے یہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ تو واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود باقی تمام وجودوں کے لیے علت اور سبب بنے، اس کے لیے کوئی علت اور سبب نہ ہو۔ یعنی ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمارے وجود کا سبب کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن کیا معاذ اللہ کے وجود کا کوئی سبب ہے؟ نو۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ زمانے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، جو اس صفت کا حامل ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہو، اسے کسی نے پیدا نہ کیا ہو لیکن اس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ اور یہ اللہ کی ہی شان ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صفت کمال ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ اور جب تمام صفات کمالیہ ہیں تو ایک جگہ ضد جمع نہیں ہو سکتی، گندگی پاکی ایک جگہ نہیں ہوگی، یا گندگی ہوگی یا پاکی ہوگی۔ اس کا مطلب جب اللہ کی ذات صفات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے تو جتنی گندی اس کے مقابل صفات ہیں وہ سب کے سب دور ہوں گی۔ تو اب دیکھیں دعویٰ اور دلیل دیکھیے کہ جو ذات ایسی ہو جو واجب الوجود ہو اور اس میں ہر اچھی صفت ہو، کیا یہ عبادت کے لائق ہوگی؟ یا وہ کہ جو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج اور اس میں بری چیزیں بھی موجود ہوں؟ بتائیے، یقینی سی بات ہے کہ وہ ذات جو واجب الوجود ہے، تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ اور دلیل ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ کیوں عبادت کے لائق ہے اور دوسرے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، واجب الوجود ہے۔ تو اس لیے دعویٰ اور دلیل ایک ساتھ۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ حی حقیقتاً کہتے ہیں اسے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ رہے، اسی لیے حی نام نہیں رکھنا چاہیے، عبد الحی نام رکھنا چاہیے۔ اسی طرح قیوم وہ جو قائم ہو، یعنی اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ وہ اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہیں، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس لیے لفظ قیوم بھی نام نہیں رکھ سکتے، عبد القیوم رکھنا چاہیے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ جھونکے نہیں لیتا۔ نہ جھونکے لینا یہ غفلت کی علامت ہے، اگرچہ آدمی جاگ رہا ہوتا ہے لیکن اپنے اطراف کے ماحول سے غافل ہو جاتا ہے، غنود بھی چڑھ جاتی ہے، اور نہ وہ سوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کمال ہے کہ وہ ہر وقت، یعنی وہ عوارضات بشریہ سے کیونکہ پاک و صاف ہے، اور سونا وغیرہ یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تھک گئے سو گئے،
آنکھ لگ گئی، اللہ تعالیٰ عوارضات بشریت سے پاک و صاف ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ تو اس میں جہاں اللہ کی ایک صفت کمال ہے وہیں ایک خوف بھی پیدا کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اس کا مطلب سوتا نہیں ہے، ہر وقت وہ دیکھتا ہے بندوں کو، تو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے نا کسی ٹائم اللہ تعالیٰ سوتا ہے تو چلو یار اس وقت لوگ گناہ کر لیتے ہیں، شاید نکاحوں سے بچ جائیں، نو، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت جاگ رہا ہے، سونا اس کی شان ہے ہی نہیں، یہ ایک عیب ہے، سونے سے غفلت پیدا ہوتی، اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، اور جب وہ سوتا نہیں ہے تو ملاحظہ کر رہا ہے، اور ملاحظہ کر رہا ہے تو خوف۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کے نزدیک اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ تو دو چیزیں بیان ہوئی، پہلا تو یہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ تو اب اگر یہ گلاس پڑا ہوا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اگر میں کہتا ہوں میں مالک ہوں تو بتائیں شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ تو دنیا کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے جو کچھ زمین میں اللہ اس کا مالک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں شرک تو نہیں ہوا، میں پوچھوں گا کیوں نہیں ہوا؟ وصف ملکیت میں، وصف ملک میں نے تو شریک کر لیا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو آپ یہ جواب دیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا کسی نے اس کو دیا نہیں ہے، آپ کو مالک ہونا اللہ نے عطا فرمایا، گویا کہ اس کا ذاتی آپ کا عطائی، اس کو وہ ہمیشہ سے مالک ہے، آپ عارضی طور پہ یہ پیدا ہوئے تو مالک ہو اور پھر یہ ملکیت چھن بھی جائے گی، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ آپ کا مالک ہونا محدود چیزوں کا، اللہ تعالیٰ کا لامحدود۔ آپ مر گئے، آپ کی ملکیت ختم، آپ کے وارث مالک ہو جاتے ہیں، اس سے فنا واقع ہوگی، اللہ تعالیٰ کی فنا واقعی نہیں ہوتی۔ ان فرقوں کے ساتھ شرک کہاں ہوا؟ بس یہی آپ کو بات سمجھانا مقصود تھی کہ بعض اوقات ایک صفت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، وابستہ ہوتی ہے، ہم اس کی صفت قرار دیتے ہیں، لیکن وہی صفت پھر مخلوق میں انہی فرقوں کو ملحوظ رکھ کر اگر ہم ثابت کرتے ہیں تو اس میں شرک کیسے ہوگا؟ جب اس میں نہیں ہوا تو اس میں بھی نہیں ہوگا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو اب کوئی فوراً یہ کہہ دے کہ جی اللہ کے پاس بھی علم غیب، نبی کریم کے لیے علم غیب مانو گے تو شرک ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ فرق ہے نا، اللہ کا ذاتی، نبی کا عطائی، اللہ تعالیٰ کا قدیم، نبی کریم کا غیر قدیم جس کو حادث کہتے ہیں، اس کا لا محدود، اللہ تعالیٰ کا محدود، اور اس کا اللہ تعالیٰ کا لا محدود، نبی کریم کا محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی، اور نبی کریم کے علم پر فنا واقع ہو سکتی ہے، اگرچہ واقع ہوگی نہیں، ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت و کمال کے لحاظ سے نبی کریم ہمیشہ عروج و ترقی کی طرف جاتے ہیں، کبھی زوال اور تنزلی کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فنا واقع ہونا ممکن تو ہے لیکن حقیقتاً واقع ہوگی نہیں، اور یہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اللہ کے علم سے نبی کریم کے علم میں فرق پیدا کیا جا سکے۔ تو اب جس طرح ملکیت والے معاملے میں ہم نے ان فرقوں کے ذریعے اپنے آپ کو شرک سے باہر نکال لیا، اس طرح اس میں بھی حکم ہوگا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت بروز قیامت ضرور ہوگی، اسی لیے اگر شفاعت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ اتنا فرماتا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک شفاعت کر سکے؟ اس لیے کہ شفاعت تو ہے ہی نہیں، لیکن استثناء فرمایا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ اس کا مطلب بروز قیامت سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی اور اللہ کی اجازت سے۔ سب سے بڑی شفاعت جو ہوگی، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ باقی شفاعت صغریٰ جو ہے اس کے علاوہ وہ سب کے سب پھر وہ عام لوگوں کے لیے ہوگی۔ انہیں عام لوگوں سے مراد نبی کریم کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ انبیاء علیہ السلام تو خواص میں سے ہیں، اور پھر قرآن شفاعت کرے گا، قربانی کے جانور ہیں، اس طرح روزے ہماری شفاعت کریں گے، رمضان شفاعت کرے گا، اسی طریقے سے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر علماء ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں۔ جیسے آپ نے بعمل حافظ قرآن کے بارے میں حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا، پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا،
وہ بروز قیامت اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو دیکھیں شفاعت تو ہے، لیکن یہ میرا موضوع تو نہیں ہے، لیکن ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ ہر حافظ صاحب چوڑے نہ ہوا کریں، خالی قرآن کا حفظ کر لینا آپ کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں، یہ تو اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ 16 صفحے کا اردو کا یا انگلش کا رسالہ ذرا لفظ لفظ یاد کر کے بتائیں، نہیں یاد ہوگا، اور یہ پوری عظیم کتاب ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، حالانکہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے آسان کر دیا، تو ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اصل کمال اللہ کا کمال ہے۔ ہمارا اگر قدرت و اختیار والا کمال کو ثابت کرنا ہو تو اس پر عمل کرنا ہے۔ اب حفظ کر لیں گے اور مطلب حرکتیں اتنی حافظوں کی خراب ہوتی ہیں کچھ امتحانی، انہیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو میں آپ سے اجازت طلب کروں گا، اور مختصر سے دعا کر لیتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا مالک مولا، ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ جن بھائی بہنوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مستقل مزاجی سے ہمارے درس کو سنا، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھروں میں سکون اتار دے، آپس میں جو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے ہے، سب ختم فرما دے، محبت پیار الفت اتحاد و اتفاق کی فضا قائم فرما دے۔ اے مالک مولا ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا، ان کی تمام مشکل پریشانیاں مصیبتیں آفتیں ذہنی ٹینشن دور فرما دے، جو کام اٹک گئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہماری اکیڈمی سے کسی بھی طریقے سے تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی خصوصی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوت میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیں بھی جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔